الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلى آلہ کمال نہایتی لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، شمائل ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور 14ویں رات کا چاند کا اجالا تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا، اور ایک طرف 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی رخ انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا۔ پھر بعد میں مجھے اندازہ ہوا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت تھے کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت کہہ رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، امت کے لیے شفیق بن کر کے آئے تھے، امت کے لیے مشفق بن کر کے آئے تھے، اور ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے کہ کہیں میری امت کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے، ہر وقت دوسروں کا دکھ اور درد اپنے سینے کے اندر لے کر کے چلتے، خاص کر کے اس امت کی درد۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جہاں ذکر و اذکار میں مصروف رہتے، وہیں امت کے غم کے اندر بھی رہتے۔ لیکن میرے دوستو، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم لوگوں نے بھلا دیا، آج ہم پہچان نہیں رہے ہیں۔ کل قبر کے اندر جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو ہم کیسے پہچانیں گے، جبکہ آج ہم نہیں پہچان رہے ہیں۔ اگر ہم پہچانتے تو ہمارا یہ چہرہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا، ہمارا یہ لباس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ہوتا، لیکن کہاں ہے؟ میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین کے ہر ایک چیز نے پہچانا، ہر چیز۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، ایمان کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی رسول ہوں، اور وہ دیہاتی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کوئی نشانی یا کوئی علامت مجھے بتائیں گے تب میں سمجھوں گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بازو میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اور دوسرے کبار صحابہ بھی ہو، اور وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے کھجور کا درخت ہے، اور درخت کے اندر کھجور لگا ہوا ہے، پھلدار ہے، پھل ہے، اگر میں اس پھل کو یہاں پہ بلاؤں تو کیا تم مانو گے کہ میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی جھاڑ کو اشارہ کیا اور کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرا، آپ کے قدموں کے اوپر، اور وہ دیہاتی دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پہ واپس جاؤ۔ وہ کھجور پھر اپنے خوشے کے اندر جا کر کے پیوست ہو گیا۔ وہ دیہاتی یہ معجزہ دیکھ کر اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مان لیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں اور آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں چلتے تو وہ پتھریلی زمین اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پتھر کو ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ پتھر ہاتھ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا۔ پتھر بھی پہچان رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان رہا ہے، کون؟ پتھر، اور درخت بھی پہچان رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اوپر گئے تھے اور وہاں پہ کچھ اوباش قسم کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتا چھوڑ دیا تھا۔ ایسا کتا اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو اس کو چیر پھاڑ ڈالتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کتا چھوڑا گیا اور وہ کتا اتنی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آیا اور آتے ہی سامنے ٹھہر گیا اور دیکھتا رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کچھ دیر ٹھہرا اور دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد وہ کتا واپس ہوا ہے۔ آج تک طائف کے شہر کے اندر کوئی کتا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور تا قیامت تک کوئی کتا نظر نہیں آئے گا وہاں پہ۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہیں، یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن کاش کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی پہچان لیتے کہ اس امت کی شکل و صورت آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا، اس امت کی آج لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا۔ کاش کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں۔ میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سننے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی کی پیارے واقعات بہت سارے ہیں، اگر ایک شخص بیان کرتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو اور پیارے واقعات کو تو میرے دوستو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، مہربان تھے اس امت کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے تھے اور 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ارجع، آپ واپس جائیے اپنے رب کی طرف اور اللہ سے کہیے کہ نمازیں اور کم کر دے، کہ کیونکہ مجھے میری امتیوں کا تجربہ ہے، بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے
ایک مرتبہ نہیں 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے. کیوں گئے 9 مرتبہ؟ کہ ہماری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، ہماری امت کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ دیکھ لیجئے، ہر ایک مسلمان اپنے آپ کے اوپر غور کرے کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں؟ ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں اٹھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 9 مرتبہ گئے اور پھر 5 وقت کی نمازیں فرض رہ گئی. اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کے ثواب عطا کریں گے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اگر ایک شخص آج مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور اس طرح اگر کوئی مسجد حرام کے اندر 5 نماز پڑھے تو بتائیے کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا. اندازہ کر لیجئے، آپ جوڑ لیجئے حساب سے. کاش کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں. مکہ المکرمہ کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، کفار مکہ مدینہ گئے، یہود و نصارہ کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ میرے گاؤں کے اندر، میرے شہر کے اندر، مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا نام ہے محمد. کیا وہ دعویٰ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے؟ کیا یہی نبی ہے؟ اور کیا ایک یتیم بچہ نبی بن سکتا ہے؟ یہ سوال لے کر کے کفار مکہ مدینہ منورہ یہود و نصارہ کے عالم کے پاس گئے تھے. اور اس عالم نے کیا کہا؟ 3 سوال دیا کہ یہ 3 سوال جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا. اگر وہ تینوں سوال کا جواب دے دے تو سمجھ جانا کہ وہ نبی نہیں ہے، اور اگر وہ تینوں سوال کا جواب نہ دے سکے تو بھی سمجھنا کہ وہ نبی نہیں ہے. اور اگر وہ 2 سوال کا جواب دے دے اور 1 سوال کا جواب نہ دے تو سمجھ لینا کہ وہی نبی ہے اور وہی آخری نبی ہے. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا. یہود و نصارہ کے عالم نے کہا تھا، جو ایک وفد مکہ سے مدینہ منورہ آ کر کے سوال کر رہا تھا. یہ تمام لوگ پوچھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے اندر تھے، اور تمام وہ کفار مکہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیے اور کہنے لگے کہ میرا 3 سوال ہے، اگر یہ تینوں سوال کا جواب دے دیے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نبی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کہو کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کون ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ روح کیا ہے. یہ 3 سوالات تھے، پوری تفصیلات ہیں، ہم وہ تفصیلات میں جائیں گے تو گھنٹوں بیان کرتے رہیں گے اور آپ سنیں گے نہیں. میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب غدن، میں کل بتاؤں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ، میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا. یہ نہیں کہا، فرمایا کہ کل بتاؤں گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئیں گے اور یہ تینوں سوال کے جوابات لے کر کے آئیں گے. حضرت جبرائیل 3 دن، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 4 دن آئے ہی نہیں، بعض روایتوں کے اندر 8 دن بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور کفار مکہ نے تنگ کر دیا. یا تو آپ یہ سوال کا جواب دیجئے، یا نہیں تو آپ مکہ کو خالی کر دیجئے، یا نہیں تو اپنے دین کو پھیلانا بند کر دیجئے. کتنی مشقت اٹھائی اس امت کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. کاش کہ ہم لوگ پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ہم لوگ پڑھتے اور سمجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور تنبیہ کے طور پر فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.
آپ نے اس سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے آپ، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تنبیہ کی۔ اس کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی اور اس کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں بھی بتایا گیا اور ذوالقرنین کی بھی بارے میں بتایا گیا، پوری تفصیل ہے ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں، آپ لوگ تفصیلات وہاں پہ دیکھیں۔ لیکن روح کیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا کہا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح ایک ایسی چیز ہے، اس کا علم میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا اور آپ سے پہلے بھی کسی انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دو سوال کا جواب دیے اور ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ پھر وہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کے مدینہ منورہ آئے اور وہاں یہود و نصارہ کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بتایا اور کہا کہ یہی سچے نبی ہیں، جاؤ تم لوگ ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرو، ایمان لاؤ۔ یہود و نصارہ کے عالم نے کہا، اس کے باوجود وہ لوگ واپس آئے، جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لوگ اسلام قبول کیے اور جن کی قسمت کے اندر ایمان نہیں تھا، جیسے کہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے اور دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم کے اندر بھیج دیا۔ جن لوگوں کی قسمت میں ایمان تھا وہ لوگ اس ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اوپر بہت ہی شفیق اور مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، ہر موڑ کے اوپر چاہتے تھے کہ میری امت مشقت کے اندر نہ پڑ جائے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوتا، یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائیں گے، تو میں ہر نماز میں مسواک کو فرض قرار دیتا، ہر نماز کے اندر تاکید کرتا کہ وہ نماز سے پہلے مسواک کرے، لیکن میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس کو فرض نہ کر دے۔ رمضان مبارک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح کی نماز پڑھا ہے اور صحابہ کرام پڑھتے رہے جماعت کے ساتھ، اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکلے ہی نہیں، تمام صحابہ انتظار کرتے رہے، تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو دیکھ کر، جس کی امامت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو نبیوں کے بھی امام ہیں اور مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہو، ایسی نماز جو خلوص اور للہیت کے اوپر ہو، ایسی نماز کو دیکھ کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض نہ کر لے، اور اگر اس وقت فرض کر دیتے تو نبی بھی پڑھتے، صحابہ کرام بھی پڑھ لیتے، لیکن آج کی یہ امت جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو اگر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی تو کیسے پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مشقت میں نہ پڑ جائے اس وجہ سے جماعت چھوڑ دیا اور اندر ہی پڑھ لیے۔ دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری واقعات بہت سارے ہیں۔ خندق کا موقع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1500 صحابہ خندق کھود رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی زمین پتھریلی زمین ہے اور وہاں پہ خندق کھودنا اس زمانے کے اندر جہاں پہ کوئی جی سی پی کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ سے کھدائی کر رہے ہیں، تمام صحابہ لگے ہوئے ہیں اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھدائی کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھے اور اپنے کرتا کو ایسے اٹھایا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے، ایک پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنا مبارک کپڑا اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔
فرمایا اگر تم مشقت اٹھا رہے ہو تو تمہارا نبی بھی تمہارے ساتھ مشقت اٹھا رہا ہے. کئی دنوں سے کھانا نہیں ہے، ناشتہ نہیں ہے، لیکن صحابہ جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس میں لگے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سن لیے اور برداشت نہیں کر پائے کہ ہمارے نبی کئی دن سے بھوکے ہیں، اور آج ہم لوگ رات میں بھی بریانی کھاتے ہیں اور صبح بھی کھاتے ہیں، دن میں بھی کھاتے ہیں، اور نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی اور نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی امت. معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. آپ بازاروں میں چلیں تو اگر سامنے والا شخص سلام کر لے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، ورنہ ان کے لباس سے، ان کے چہرے سے، ان کے چال اور ڈھال سے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کافر ہوگا یا منافق ہوگا. میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ نام لیوا ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشقت اٹھائی ہے ان مشقت کو آپ دیکھ لیے صرف امت کے خاطر. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب اگر آپ اشارہ کریں تو میں پورے احد کی پہاڑ کو سونے کے اندر تبدیل کر دوں گا. اور وہ سونا صرف یہی نہیں کہ سونا بن کر کے پہاڑ بن کر کے کھڑا رہے گا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. جس طرح آپ چاہیں گے اور جس دھات میں چاہیں گے اسے ڈھال لیں گے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے. اگر میں نے اس کا مطالبہ کر دیا تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تکلیف میں آ جائے گی، اور یہ سب کے سب جہنمی بن جائیں گے. امت کے خاطر چھوڑ دیا. پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضرت جابر دوڑتے ہوئے اپنی وائف کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے فرمایا، ان کی وائف نے کہا، ان کی بیوی نے کہ ہاں ایک سا جو کی آٹا ہے، آج اگر جو کی آٹے کی روٹی بنا دیجئے کہ آپ کے بچے اور آپ کی بیوی کھائیں گے نہیں. یہ کیا کھلا رہے ہیں آپ؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھوکے ہیں اور غزوہ خندق کے موقع کے اوپر خندق کھود رہے ہیں اور بھوکے ہیں. حضرت جابر کی وائف نے کہا ایک سا یعنی تقریباً 3 سیر جو کی آٹا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، بکری کے بچے ہیں اس کو میں ذبح کر دیتا ہوں، جب تک تم آٹا گوندو اور میں بکری کے بچے کو گوشت بناتا ہوں. گوشت بنا کر کے آٹا گوند کر کے رکھے اور فرمایا جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے گا کہ صرف 2-4 آدمی کے لیے کھانا ہے، اس سے زائد آدمی کو لے کر کے نہ آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور آہستہ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے 2-4 ساتھیوں کو لے کر کے آ جائیں اور اتنا ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا حلم الی دعوت الجابر، لوگوں جابر کے یہاں ہم تمام لوگوں کی دعوت ہے. اعلان کر دیے 1500 صحابہ ہیں. حضرت جابر ڈرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اپنی اہلیہ کے پاس اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اعلان کر دیا. ان کی وائف نے کہا کہ آپ نے بتا دیا تھا؟ کہا کہ ہاں ہم بتا دیا تھا. فرمایا کہ پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جس نے اعلان کیا ہے جو لے کر کے آ رہے ہیں وہی جانے کس طرح کھلائیں گے. اس کے بعد حضرت جابر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر جب تک میں پہنچ نہ جاؤں تم ہانڈی کو اتارنا نہیں اور روٹی بنانا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہانڈی کے اندر اپنا دہن مبارک ڈالے، اس کے اندر دہن پھوک جس کو بولتے ہیں ہم، اور آٹے کے اندر بھی ڈال دیے اور فرمایا کہ اب 10-10 آدمی کو بیٹھاؤ اور کھلاتے جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نکال کر کے دیتے گیا اور اس طرح لوگ کھاتے گئے 1500 صحابہ نے کھایا اور پھر بھی آٹا ویسے ہی ہے اور ہانڈی کے اندر گوشت جتنا تھا اتنا ہی ہے، ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی اس کے اندر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. میرے دوستو دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی
امت کے لیے کتنا شفیق تھے، کتنا مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعائیں دی، تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک دعائیں دی، ایک دعا کہ اس دعا کے سہارے آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آنن فانن اللہ قبول کریں گے۔ ایک دعا ہر نبی کو دیتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ایک دعا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، لیکن اس دعا کو باقی رکھا۔ کیوں باقی رکھا؟ اس لیے کہ میدان حشر کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام کے امت ہر اپنے نبی کے پاس جائیں گے، ہر ایک نے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تمام پوری کائنات کے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے کے اندر ڈالے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کیا؟ وہاں پہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ دعائیں قبول کر لی ہے، وہ دعائیں بچا کر رکھے اپنی امت کے لیے۔ اس سے بڑا شفیق، اس سے بڑا مہربان امت کے لیے اور کون شخص ہو سکتا ہے؟ ایسے نبی کے گلے کے اوپر بعض امتی چھری چلاتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں؟ اپنے چہرے کو دیکھ لیجئے آپ، بعض امتی اپنے لباس کو دیکھیے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، بعض امتی اپنے آپ کو دیکھیے کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر تنکا ڈال رہے ہیں نماز کو چھوڑ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج دیکھ لیجیے اپنے ملک کے اندر کتنے مسلمان ہیں اور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قربانیاں دی اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہم ہی ہیں، نماز کو چھوڑ کر اور اپنے شکل و صورت کو یہود و نصارہ کی طرح بنا کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اسلام کو اگر کوئی تکلیف پہنچایا وہ تکلیف پہنچانے والے ہم ہی ہیں، کیونکہ اسلامی قانون کو بالائے طاق رکھ کر کے۔ اس وجہ سے میرے دوستو رحمت للعالمین کی ہم امت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک واقعات کو ہم بیان کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، سیرت النبی کو دیکھیے تو معلوم ہوگا، شمال ترمذی کو پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی تکلیف ہمارے لیے میرے نبی نے اٹھایا، اور آج ہم اسی نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے۔ کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی روضہ اقدس کے اندر جب ایک شخص پہنچتا ہوگا روضہ اقدس کے اوپر اور اس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہوگا، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک شخص پہنچتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر زیارت کے لیے اور ان کا لباس یہود و نصارہ کی طرح ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ ہماری ماں بہن وہاں پہ پہنچتی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہوگا یہ وہی عورت ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس کے سروں کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، جس کے کاندھے کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹہ کو تار کیا، وہ فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر ہے، وہ فاطمہ جو جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہے، ان کی دوپٹے کی لاج نہیں رکھی۔ یہ ہے امت۔ میرے دوستو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے دنیا کے اندر بھی کھولیں گے اور آخرت کے اندر بھی کھولیں گے۔ حوض کوثر کے اوپر بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر عنایت کریں گے، ورنہ کہیں گے سوقن سوقن، دور ہو جا دور ہو جا۔ اگر میدان حشر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں میں سے کسی کو بھی کہہ دیا سوکن دور ہو جا تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں ہو سکتا۔